کے ساتھ التماس گزار ہوں عالم نبیل فاضل جلیل سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت حضرت پیر صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا پیر سید طاہر محی الدین گیلانی شاہ صاحب تشریف لائیں اور اپنے خطاب لاجواب سے ہمارے قلوب و ذہان کو معطر فرمائیں۔ آپ احبابوں کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، علماء حق اہل سنت۔ الحمدللہ الواحد الغفار، والصلاة والسلام علی النبی شاہد المختار، وعلی اصحابہ الاخیار، وعلی آلہ الاطہار، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی والکریم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب اپنے کریم رؤوف الرحیم آقا دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ، وعلی آلکہ وصحابکہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ و جاہہ و جلالہ و صفاتہ و کمالہ و جودہ و نوالہ و اصحابہ و آلہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام استاذ العلماء قبلہ حضرت علامہ مولانا پیر فرق سلیم چشتی صاحب اور میرے برادر مکرم قبلہ پیر عثمان چشتی صاحب فاروقی صاحب، جتنے بھی خانقاہ چشت دے پھول بیٹھے نے، تمام میرے واجب الاحترام اور میرے آن والے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، آپ نے پتہ ہے کہ خصوصی خطاب تے قبلہ استاذ العلماء علامہ فرق سلیم صاحب دا ہوئے گا۔ کچھ لمحیاں واسطے آپ دے درمیان حائل ہاں اور حکم دی پابندی کر کے انشاءاللہ ایک دو گلاں آپ دی سماعت دی نظر کر کے پھر قبلہ صاحب کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ بھی ہن اپنا طریقہ نہیں، ٹھیک ہے تسی اپنی مصروفیات چھڑ کے آئے ہیں، بڑا قیمتی وقت ہے، تسی ٹائم کٹ کے آئے ہو، لیکن ہن جی آپ سارا کچھ چھڑ کے ٹائم کٹ کے محفل تے آ ہی گئے ہیں تے پھر ہن اڑدے تمبو دیکھنے ہیں کہ رسول اللہ دی گل سننی ہے۔ جے تاں اڑدے تمبو دیکھن آئے ہو تے یہ تو دوروں بھی دکھی جانا آپ کو، ہوا چل رہی ہے تو اڑی جانا، کوئی اڑدا تمبو دیکھ رہا ہے تو کوئی چلتی ہوا دیکھ رہا ہے۔ تسی یہ شکر کرو کہ اتنی گرمی دا موسم سی، چلو محفل شروع ہوئی ہے، اللہ پاک نے موسم بہار کر دیتا، پرسکون موسم ہو گیا، تو توجہ رہے گا۔ اگر آپ اتنے سکون دے وچ بھی، یعنی کہ پھر آپ یہ قابل ہے نا کہ گرمی ہوئے کہ پکھیاں دی ہوا پر محسوس نہ ہوئے تو پھر ہی آپ گل سنیں گے، ہوا چلتی پی تو آپ دھیان ہوار کریں گے، یعنی کہ اگے تو پھر اللہ پاک اپنا یہ سلوک کرے جدو محفل لائیے اللہ پاک کڑاکے دی دھوپ کر دے تے حبس کر دے بھی یہ ادھر ہی دیکھن گے چلتی ہوا تو پھر ہوا نو دیکھن گے، توجہ ہوئے گی نا آپ۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا جو تمہیں میری معرفت ملا۔ جتھے تک مینوں یاد ہے جدو پچھلے سال اس جگہ دیتے میں حاضری پیش کی تھی، اس آیت کو پڑھ کے آپ کے سامنے گوش گزار کیتا کہ آپ انہوں کریم آقا دا کر کے کیا کیا کچھ ملیا، لیکن آل قرابت نال محبت دا کیوں کیا گیا، کچھ اور اچھے نہیں کیا، فقط آل قرابت ہی محبت ہی کیوں کہی گئی کہ جو میرے قریبی ہیں ان سے محبت کرو، کیونکہ قرب دے فیض دا عالم ہی ہے، جدو قرب ملتا ہے نا پھر اس چمکاری دا عالم ہی ہوندہ، پھر جڑا کنیکشن ہے نا وہ انسان نو بلند اتنا کر دیندہ کہ مثلا مثال طور تے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دے بارے ہے، آپ دے کول ایک بندہ آیا کہنے لگا حضور میں توڑا مرید ہوں،
मुरीद होना लेकिन मेरिया कुछ शर्तां ने, तवज्जो ना गल समाप्त करना। मुरीद होना लेकिन मेरिया कुछ शर्तां ने, यानी कि हुंदा ते है ना कि शर्त ते साहिब इरशाद मुर्शद ही होएगी। मुरीद ते तालिब है ना, वो ते शर्त पूरी करेगा, वो ते अहकाम दी पाबंदी करेगा। अजीब मुरीद होने वाला आया, हुजूर मैं मुरीद होना पर मेरिया शर्तां ने। और मैं शर्तां बयान कर, मुरीद भी बैठे ने। कहने लगा जी पहली शर्त यह है, बड़ा मुहताज होकर गल कर रहा, पहली शर्त यह है कि मैं नमाज कोई नहीं पढ़नी। पहली शर्त ये है, बाबा फरीद के सामने गल कर रहा, पहली शर्त ये है कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। दूसरी शर्त ये है कि आप मुरीद होने के बाद मुझे नमाज का कहेंगे भी नहीं। ये ना हो कि मैं पहले कह देवा तुसी कहो ठीक है नमाज ना पढ़ी, जो मुरीद हो जावा फिर तो मैं तुहाडे हुक्म का पाबंद हो गया, तुसी कहो नहीं भी हुण पढ़नी पैनी है। अगला खाता भी जिवें साडे पिंड दा वाक़या है रमजान शरीफ दा, एक लड़का बंदा एक वो साडे चाचू दा 10 बैत होया, असीं उहनूं ना तहज्जुद ते बैठा रमजान शरीफ सैस दा असीं कहा चलना स्पीकर उतरे जे नाल पढ़। उन्होंने पता है कि जिहड़े साडे चाचू ने उन्होंने उतरे स्पीकर नहीं पढ़न देनी, माहौल थी भी लोग सारे अपने जिक्र जिकार करे नहीं पढ़न देनी। उन्हें कहा जी मैनू पीर साहब मेरी ना नाराज होंगे। उसका नहीं भी तू हुण मुरीद हो गया, तेन उन्होंने हुण की कहना। कहने लगा जी हुण ही तो मैनू कहना, पहले तो पता सी मैं मन्ना या ना मन्ना, हुण तो मैनू मन्नी पैनी, हुण ही तो मैनू कहना। कहने लगा हुजूर पहली शर्त ये है, तवज्जो रहे, कि मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। दूसरी शर्त ये है आप मुझे बाद में कहेंगे नहीं, और तीसरी शर्त ये है मैनू जन्नत विच नाल भी लेके जाना पड़ेगा, जन्नत में साथ लेके जाएंगे। बाबा फरीद ने फरमाया तेरियां शर्तां मंजूर ने, आ हाथ दे, लेकिन एक शर्त हमारी है, कुछ दिन सड़ना रहना पड़ेगा। उन्हें कहा जी काम ही बड़ा सौखा, पीना दे नाल रहना, तुहाडे नाल रहना ते काम ही सौखा है, लेकिन मेरी ये 3 शर्तें। फरमाया शर्तां मंजूर ने, साडे नाल रही ते हाथ कर मैं तैनूं बैत करदा। मुरीद हो गया, हुण मुरीद होया ते नमाज दा टाइम हो गया, बाबा जी भी उठ के चले गए, जिहड़े मुरीद बैठे सी वो भी सारे उठ के चले गए, नमाज पढ़न गए। इकल्ला बैठा रहा, ना नमाज पढ़न गया ना किसी आखिया। अगली नमाज का टाइम आया, जोहर दी आया ना गया, असर दी नमाज का टाइम आया ना गया, मगरिब इशा का टाइम आया ना गया। फिर सोचन लग गया यार जो सारे जाते ने ते मेरा बाबा फरीद भी जाता है, जिदे हाथ फड़िया मैं जन्नती अपने आप को समझन लग गया, वो बाबा भी जा रहा है, यार कोई तो लज्जत होएगी ना इस गल दे विच भी, कुछ तो होगा ना जो रह गया मेरे पास से। कहने लगे जो इशा हुई सारे चले गए, ये सोच में बह गया। जो जनाब नमाजी अगली फजर टाइम आए तो ये जवान पहले मसीते बैठा, वो चले गए। जो जोहर टाइम आए तो पहले बैठा, चले गए। असर टाइम आए तो पहले बैठा। कुछ दिन होया कि नमाजे फर्ज तो पहले बैठा। एक दिन बाद ऐसा होया कि तहज्जुद तो भी पहले बैठा। जो ये कहता था नमाज नहीं पढ़ूंगा, नमाज का कहेंगे नहीं, अजीब मामला है। हुण बैठा भी पहले है, तहज्जुद तो भी पहले बैठा हुंदा, जो मुअज्जिन आवे उस तो पहले ही बैठा हुंदा, जेड़ा पुराना तहज्जुद वाला सी उस तो भी पहले ही बैठा हुंदा। सुबह मस्जिद लोगों ने आना, ये फजर तो पहले बैठा हुंदा। बाबा फरीद ने फरमाया तू तो कहता था कि नमाज नहीं पढ़ूंगा, कहेंगे नहीं, हुण तेनू की होया? कहने लगा हुजूर गल ते तां कायम सी, पर होया की फरीद को देखता रह गया, फरीद का रंग मुझ पे चढ़ता रह गया। आले कुराबत से मदद करो, और जो फरीद को देखे अल्लाह उससे इतना बुलंद करता है, जो डायरेक्ट मुस्तफा को देखे उसकी शान का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए हक अहले सुन्नत। वो लोग तो फिर ऐसे अजीम होंगे ना। हजरत फारूक आजम आपने बारे के मस्जिद नबवी है, आता जो खुला हो ना तोसीक की, मेरी गल समझ आ रही है ना सारे आप तोसीक की कि हजरत अब्बास सरकार दे चचा जान आप दी छत की जी दीवार सी ना, ओदा जो परनाला लग्या सी वो मस्जिद सेंध दे विच आउण लग गया। जो बारिश हुई वो छत का पानी भी मस्जिद सेंध दे विच आ गया। फारूक आजम ने किया ये कितों आया, पानी ज्यादा क्यों है? हुजूर जी बारिश पई वो भी पानी में आ गया, आ छत का पानी भी नाल में आ गया। आपने फरमाया परनाला उतार दियो, पानी मसीह ही आ रहा, इजाज़त भी मकबूल सी, लेकिन हजरत अब्बास मौजूद नहीं सी। लोगों ने परनाला उतार दिता, उधरों हजरत अब्बास आ गए, दौरे फारूक आजम में। आपने फारूक आजम को अदालत में तलब कर लिया, ये है रियासत मदीना, 36 लाख मुरब्बा मील का
حکمران ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، مصطفیٰ کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا، مصطفیٰ کے منبر پہ بیٹھنے والا، کریم آقا نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اللہ نے عمر کے دل پہ بھی حق جاری کر دیا ہے، عمر کی زبان پہ بھی حق جاری کر دیا ہے۔ ایڈا اچھا بندہ تے عدالت میں مجرم بن کے آ گیا، الزام لگا میری چھادا پر نالا عمر نے کیوں اتاریا، تے عمر انہی عدالت میں آ گئے۔ بس یہ وقت کا حکمران ہے اور مصطفیٰ تے مسلح دے کھڑا ہونے والا، کوئی ووٹر نال نہیں، مصطفیٰ دی بشارت نال آنا لا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت عباس نے کیا جناب میری چھادا پر نالا جو تسی لا دیتا، گل سماعت کرنا تو آنو نہیں پتا، حضرت عمر نے اپنی وضاحت کوئی نہیں دیتی۔ پہلی گل حضرت عباس سے کہہ رہے نے جناب تسی چھادا پر نالا لا دیتا تو آنو نہیں پتا کہ اے پر نالا سرکار نے اپنے ہتھی لایا سی۔ ان عمر نے صفائی پیش کوئی نہ کرتی، یہ ہے ریاست مدینہ اور یہ ہے ریاست مدینہ کا حکمران، صفائی پیش نہ کیتی۔ کہنے لگے لو جی پھر اپنے ہاتھ کھڑے نے، پھر ہاتھ کھڑے نے، پھر واقعی میں کو ہو گیا اگر مصطفیٰ نے ہاتھوں سے لگایا تھا عمر اتارنے والا کون ہوتا ہے؟ نہ میرے تو حکم لاؤ، عدالت کی لگتا ہے میں آپ کو راضی کراں گا۔ میں لیا جی کہ جناب او پر نالا دوبارہ لایا جاوے، پاہمیں مسیحی آ رہا پر سرکار نے لایا سی، پر نالا دوبارے لایا جاوے۔ ہن پر نالا لان واسطے کوئی چیز رکھ کے وہ چھادے قریب پہنچنا تے پر نالا لانا۔ فاروق اعظم نے حضرت عباس نو کیا، خلیفہ میں پہلے دس چکیاں بھی حکمران ہے 3600 میل دا، 36 لاکھ مربع میل دا مصطفیٰ دے منبر تے بیٹھن والا۔ فاروق اعظم حضرت عباس سے کہتے ہیں جناب اتے ہون واسطے کوئی اور شہر نہیں ہوندی لوڑ کوئی نہیں، عمر دے کندھے موجود نہیں، اسی میرے کندھیاں تے کھڑے ہو کے بنا لاؤ گے اتاریا جو میں حضرت عباس سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، تابعین بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عباس حضرت عمر دے کندھیاں تے کھڑے ہوئے تے پرنالا لایا، پرنالا لگ گیا، گھر گئے، گھر وچوں چھاتے چڑھے تے جا کے پرنالا آپ پھر اتار دیتا۔ گل سمجھ آ رہی ہے جی؟ اپن گل پوری بھی دے کرنی ہے نا۔ جا کے پرنالا اتار دیتا۔ لوگوں نے پوچھا حضور اگر اتارنا ہی تھا عدالت میں عمر کو لانے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے موڑیاں تے چڑھ کے لون دی وجہ کی تھی؟ اگر اتارنا ہی تھا تو لگایا کیوں؟ عدالت میں فیصلہ کیوں لے کے گئے؟ حضرت عباس سرکار کے چچا نے فرمایا میں بتانا چاہتا تھا عمر سرکار کے ہوتے جس طرح خاندان کا وفادار تھا عمر آج بھی سرکار کا وفادار ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ عمر آج بھی سرکار کے خاندان کا ویسے ہی وفادار ہے۔ قیامت تک کے لیے بتانا چاہتا تھا سرکار کے وصال سے پہلے سرکار کی اپنی بشارتیں ہیں اور وصال کے بعد سرکار کے چچا کی تصدیق ہے، سرکار کی اولاد کی تصدیق ہے، اور جتنے سرکار کی گواہی بھی آ جائے تصدیق کے حکم آ جائے، سرکار دے خاندان دی گواہی بھی آ جائے، تصدیق اور حکم آ جائے، اتھے کون کالا پیلا ہے جو عمر دی ذات کی انگلی اٹھائے گا؟ ماننا پڑے گا۔ اگر سرکار کے قریب مصطفیٰ کی اہل بیت ہے ان کی محبت بھی ایمان ہے، اگر فاروق و علی ہے تو ان کی محبت بھی ایمان ہے، اگر ابو بکر و عثمان ہے تو ان کی محبت بھی ایمان ہے۔ تو کریم آقا نے فرمایا، مسلم شریف ہے اور گالوں مکمل لوگوں میرے والے بھی اللہ دا قاصد آ سکتا ہے تو میں بھی دعوت قبول کر کے اس دنیا فانی تو ظاہری پردہ کر جاؤں گا، لیکن میں تو آڈے اندر دو چیزاں چھڑ کے چلا۔ پہلی چیز ہے کتاب اللہ، پہلی چیز ہے کتاب اللہ، دوسری چیز ہے میری اہلی بیت اطہار۔ اگر میرے پاس رہنا چاہتی ہو، اگر حق پہ رہنا چاہتی ہو تو دونوں کے دامن کو تھام لینا، نہ قرآن کو چھوڑنا نہ اہل بیت کے دامن کو چھوڑنا۔ اگر قرآن نو بھی تھام لیا، اہل بیت دے دامن نو بھی تھام لیا، اور دامن نو تھامن دی تصدیق ہے کہ جنو اہل بیت نے منیا انہوں اسی بھی من کے دکھائی گئی۔ جس کے پیچھے اہل بیت نے نمازیں پڑھی ہیں ہم ان کو بھی سلام کریں، اپنا ایمان مانیں۔ فرمایا اگر تو قرآن نو تھام لیا، اہل بیت نو تھام لیا،
پھر کوئی نہیں دیکھیا جانا کہ سرکار دا مزار اقدس مدینہ شریف ہے کہ تو کئی ہزار میل دور شیخ بلانے چ بیٹھا سرکار دے وصال نو 1500 سال ہو گئے نہیں تے تو 1500 سال بعد جمعیا اگر تو آج بھی قرآن کو تھام لے محبت اہل بیت کو تھام لے اور 1500 سال بعد آج بھی تو محمد مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہوگا اگر مالکان دی حتہ چلانا چاہنا ہے تو پھر قرآن نو بھی تھامنا پڑے گا اہل بیت دامن نو بھی تھامنا پڑے گا علماء نے فرمایا یہ وجہ کی مثال بھی میں دیکھتی فرمایا جمیں نا دیہاتاں دے وچ خوہ دے وچوں پانی کٹ دے تے او ڈول نو رسی نہ بن کے خوہ وچ پان دے تے پھر انہوں کٹ دے باہر رسی نو کھیج دے تے ڈول پانی دا بھر کے باہر آ جاندا فرمایا او جڑا کنواں ہے نا او اے دنیا ہے جڑا پانی ہے اے نہیں اپنے اعمال تے اپنی عقائد چھلی ہے دلدل رسی ہے محمد مصطفیٰ دی اتباع فرمایا اگر ڈول رسی سے ٹوٹ گیا حضور کی اتباع سے ٹوٹ گیا پھر پانی لے کے کوئی نہیں مڑے گا دلدل وچ کھب جائے گا اگر تو نے مصطفیٰ کی اتباع کا دامن چھوڑ دیا فرمایا پھر تو دنیا دے وچوں نماز حج روزہ لے کے نہیں جا سکتا ایمان لے کے نہیں جا سکتا کفر اور گناہ دی دلدل وچ پھنس جائے گا اور یہ یاد رکھ لے رسی تو بعد بھی اتے کھچنا لائق ہوندا ہے فرمایا اس ڈول نو کھچن والے اتے مالک محمد مصطفیٰ نے اگر رسی سے جڑ گیا تو مصطفیٰ سے جڑ جائے گا اور وہ رسی قرآن ہے اور اہل بیت اطہار کا دامن ہے اگر قرآن کو چھوڑ دیا اہل بیت کی محبت کو چھوڑ دیا دلدل میں پھنس جائے گا ایمان کے کھاتا گول ہو جائے گا منافق ہو جائے گا کافر ہو جائیں گا بے ایمان ہو جائیں گا اگر ایمان والا رہ کے جانا چاہتا ہے تو دامن اہل بیت کو بھی تھام لے اللہ کے قرآن کو بھی تھام لے فرمایا جن نے میرے قریب ان مبدت کرو ان کے دامن کو تھام لو پامیں 1500 سال بعد کھڑے ہو تسی پھر بھی اپنے مالکہ دے ہتھاں وچ رہو 1500 سال بعد جمعے ہو ہزارہ میل دا سفر ہے یقین جانو وہ مصطفیٰ ہزارہ میل دے فاصلے تو باوجود 1500 سال دے عرصے دے باوجود بھی اپنوں دیکھتے بھی نہیں اپنے کلام نو سننے بھی نہیں اگر ان کے ہاتھ میں رہنا چاہتے ہو تو ان کے حکم کی اتباع کرنا ہوگی اللہ کریم اپنے صاحب دا آنا اپنی بارگاہ سے قبول فرمائے اللہ کریم اپنوں اپنی عقائد و عمال استقامت عطا فرمائے آمین وما علینا